کسی قوم میں زوال تب ہے کہ جب اس کی فکر کے اوپر حملہ ہو جائے. ان کو نامزد کیا جائے گا اور رہبر جو ہے مستقبل کے وہ ہوں گے. یعنی جو خامنہئی صاحب کے بیٹے ہیں اب وہ رہبر ہوں گے. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جناب ایک کمرے کے اندر بیٹھے اور وہاں پر لوگوں نے فیصلہ کیا اور جناب کہہ دیا فوراً 5 منٹ کے اندر ہی کہ ہمارا جو حکمران ہے یا سپریم لیڈر ہے اب وہ یہ شخص نامزد ہوگا اور سب نے اس پہ ماننا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی شہید رحمہ اللہ، ان کو ظالمانہ حملے کے اندر شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج پچھلے ہفتے کو ایران کے اوپر حملوں کا آغاز ہوا تھا. آج یہ ہفتہ 8 دن ہو گئے ہیں. اس میں ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح سے انسانی قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں اور اس میں پبلک مقامات کو نشانہ بنایا گیا، سویلینز کو شہید کیا گیا، لیڈرانس کو، لیڈرز کو، علماء کو، بچوں کے مدرسے اسکولز کے اوپر حملہ ہوا، ہاسپٹلز کو تباہ کیا گیا، صاف پانی کے جو ذخائر ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، جو وہاں پر تیل کے ذخائر ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے. یہ یعنی ایسی صورتحال سے مسلم امہ کو دوچار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو یوں کہا جائے کہ یہ ہر مسلم ملک کو لیبیا جیسی تصویر دینا چاہتے ہیں. انہوں نے ترقی کے نام پر، انسانی حقوق، جمہوریت کے نام پر لیبیا کا کیا حال کیا وہ حشر ہمارے سامنے ہے. سیریا کا کیا حشر کیا ہمارے سامنے. عراق کے ساتھ کیا کچھ ہوا اور وہاں پر تکفیریت کو پروموٹ کیا گیا، اور وہ تکفیری کہ جو وہاں پر محمد بن عبد الوہاب کے لٹریچر کو تقسیم کرتے تھے اور ان افکار کو، اور اس افکار کے نتیجے میں وہاں پر حنفی، اہل سنت اور شیعہ علماء کو اور انسانوں کو کیا کچھ کیا گیا، اور وہاں پہ انسانوں کی جسم کو فروغ کیا گیا. تو یہ سب کچھ یہ صورتحال ہوئی اور اس کو دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے 2026 میں ایران میں. اب یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ ایران میں اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر حملے ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو فکری پروپیگنڈا ہے وہ بھی جاری ہے. مثلا فکری پروپیگنڈا کیا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بلڈنگز کو اڑا دیا جائے، وہاں پر سڑکوں کو ختم کر دیا جائے، وہاں پر سیوریج کا نظام تہ و بالا ہو جائے. اور کسی قوم کی ترقی یہ بھی نہیں ہے کہ وہاں پر سڑکوں کے اوپر وہ اچھی خوبصورت گاڑیاں گھوم رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، اور بلکہ ہواؤں کے اندر گاڑیاں چل رہی ہیں. ترقی اور زوال کا معیار یہ ہے کہ کسی قوم میں زوال تب ہے کہ جب اس کی فکر کے اوپر حملہ ہو جائے، یعنی اس سے ایمان چھیننے کی کوشش کی جائے، اس کی فکری جو آئیڈیالوجی ہے اس کو تقسیم کا شکار کر دیا جائے. مسلمانوں کی فکر توحید کے اوپر مبنی ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کے سامنے جھکنا. آج مسلمانوں میں توحید کو فرقہ وارانہ موضوع کا زیر بحث لایا جاتا ہے. فرقہ وارانہ طور پر یہ جناب یہ موحد ہے، یہ مشرک ہے. یہ مطلب نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب فرما دیا تھا ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا خوف نہیں ہے، لیکن مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا خوف ہے. اور یہی ہم سب کی بیماری بن گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا، زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا، ایک دوسرے کے اوپر سبقت کرنا. تو میرے بھائیوں، صورتحال یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ ایران کو ایک مرتبہ پوری کوشش ان کی یہ ہے کہ لیبیا بنایا جائے، جس میں یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے. لیکن میں آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھ رہا ہوں کہ ایسے میں پروپیگنڈا فکری طور پر کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ اس کے اندر سارے شامل ہیں. آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، جو تکفیری قوتیں وہ بھی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں. مثلا ایک پروپیگنڈا، 2 پروپیگنڈے ہیں جس پہ میں آج گفتگو کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ کس طرح سے غلط ہے. ایک پروپیگنڈا تو آپ نے یہ دیکھا کہ خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد فوراً سے یہ، بلکہ اس سے پہلے سے ہو رہا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کو نامزد کیا جائے گا اور رہبر جو ہے مستقبل کے وہ ہوں گے. یعنی جو خامنہئی صاحب کے بیٹے ہیں اب وہ رہبر ہوں گے. اور یہ پروپیگنڈا زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جاری ہے، اور لوگ اس کو اپنے آپ کو بڑے ماشاءاللہ کہتے ہیں بھائی ہم مستقبل کی پیشن گوئیاں کرنے والے، چیتاونیاں کرنے والے ہیں. آپ یہ حقیقت دیکھیں کہ وہاں پر اس کی کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثلا باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ خلیفہ اور حکمران بن جائے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ایران کے اندر. وہاں آئین کے اندر شرائط ہیں. مجتہد ہونا چاہیے، ولی فقیہ کے لیے شرائط لکھی ہوئی ہیں.
وہ شرائط تو پڑھ لیں بھائی، گوگل کا زمانہ ہے، گوگل کے زمانے میں ہی جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ اس چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کے زمانے میں ہی دوسروں کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ مثلا یہ کسی جگہ پر نہیں ہے، یعنی اس کی ممانعت ہے، اور اگر ان کے اندر ایسی کوئی صلاحیت ہو، وہ دیکھے گی۔ مجلس خبرگان ہے، اس کے 3 افراد ہیں، وہاں پر جو صدر ہیں وہ رکن ہوتے ہیں، جو عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کے رکن ہیں، اور تیسری جو شخصیت ہے وہ ان کو وہاں پہ علماء میں سے اس میں منتخب کیا جاتا ہے۔ وہ 3 افراد اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر مشاورت ہوتی ہے باقاعدہ، یعنی اس پہ باقاعدہ غور و فکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچانک سے ایک کام ہو جائے، اچانک سے نہیں ہوتا، یہ ایک بڑا ایک ذمہ داری کا کام ہے اور آنے والے مستقبل کے لیے ہے۔ وہاں پر یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ ارکان بنائے، اور اس پہ پھر باقاعدہ مشاورت ہو رہی ہے، اور اس پہ خوب غور و فکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے، مثلا وہاں پر یہ نہیں ہے کہ جناب ایک کمرے کے اندر بیٹھے اور وہاں پر لوگوں نے فیصلہ کیا اور جناب کہہ دیا فوراً 5 منٹ کے اندر ہی کہ ہمارا جو حکمران ہے یا سپریم لیڈر ہے اب وہ یہ شخص نامزد ہوگا اور سب نے اس پہ ماننا ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ آئین کے اندر باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور اس پہ سوچ بچار ہے کہ مستقبل، کیونکہ مستقبل کا فیصلہ ہے، مستقبل کے لیے بات کی۔ تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا فیک نیوز اور یہ سب کچھ پھیلائی جا رہی ہے، تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ایران کے جو رہبر ہیں یا لیڈر ہیں وہ کون ہیں، اور اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو غلط فہمیاں یہ سب کی ایک ایک کر کے نا دور ہوتی جائیں گی۔ مثلا غلط فہمیاں کیا ہے کہ ایک سب سے بڑی بات جو ہے، جو مطالبہ ہے، وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مولویوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مولویوں کے ساتھ ہم ڈیلنگ کرتے رہتے ہیں، لیکن مولوی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری مشاورت سے، یعنی اب جو صدر صاحب ہیں امریکہ کے، وہ بھی یہ بات کہے جا رہے ہیں کہ بھئی ہماری مشاورت سے۔ بھئی آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ یہاں پر اصل بات آپ کو تب آپ کے سامنے آئے گی کہ جب اس میں دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ شخصیات آتی جاتی ہیں، یعنی جو سسٹم ہے نا وہاں کا وہ کتنا مضبوط ہے، کہ اس سے یہ فرق نہیں پڑتا کہ علی خامنئی صاحب شہید ہو گئے ہیں تو اب گویا کہ وہاں پر وہ فکر ہی ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ فکر وہاں پہ برقرار ہے۔ اس فکر کے ساتھ ہی 47 سال میں انقلاب کو پالا ہے وہاں پر، اور اس کو پروان چڑھایا ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ایک کے بعد ایک شخصیت وہاں پر آتی رہیں گی۔ تو یہ جو سوچ ہے کہ وہاں پر کچھ اس طرح سے ہو جائے گا، اور ابھی رپورٹ بھی آئی ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر رجیم چینج وہاں پر ممکن نہیں ہے۔ جو ایران کے اندر جو صورتحال ہے کسی بھی طرح سے، یعنی کچھ بھی کر لیا جائے، کچھ بھی کسی بھی طرح کا وہاں پر حملہ اور اٹیک ہو، زمینی، بری، فضائی، وہاں پہ رجیم چینج نہیں ہونے والی ہے۔ ہاں یہ ہوگا کہ انسانیت کا قتل ہو جائے گا، جو کہ ایک انسانیت کے ماتھے کے اوپر بہت بڑا داغ ہو جائے گا۔ دوسرا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ جیسا کہ پچھلے دنوں کے اندر بھی یہ بات ہوتی رہی کہ اسماعیل قحانی کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ایک جاسوسی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور ان کو پکڑا گیا۔ پچھلی جنگ میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ چلے گئے ہیں، ایران سے فرار ہو چکے ہیں، اور یہ اس ملک میں نہیں ہیں، اور ابھی یہ ہے کہ ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور ان کو پھانسی بھی دے دی گئی ہے۔ تو یہ ایک فیک ہے، اور اس طرح کے جو پروپیگنڈے ہیں جنگ کے دوران میں ہوتے ہیں، اور اس سے کئی مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ ایسی صورتحال کے اندر افسوس تو ہمارے لوگوں کے اوپر ہے۔ مثلا ہم کسی خبر کو کنفرم نہیں کرتے، اس کو وائرل بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہاں جاسوس پکڑے گئے اور بڑی تعداد کے اندر ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ جناب وہ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بچا سکے، اپنے لیڈرز کو دیکھیں، اس میں غداروں کی اور جاسوسوں کی بھرمار ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ غدار اور جاسوس آپ کو یہاں پہ بھی بہت مل جائیں گے، ایک پتھر اٹھائیں گے آپ کو 10 مل جائیں گے۔ یہاں بات ساری کی ساری یہ ہے کہ ایک تو ٹیکنالوجی جس طرح سے ان کے پاس ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس وقت میں جو فضا ہے اس کے اوپر ان کا کنٹرول ہے۔ دوسری جو بڑی بات ہے جس کو ہمارے ہاں لوگ سمجھ نہیں رہے، اور میں نے فیس بک پہ بھی اس بات کا اظہار کیا تھا، لکھا تھا کہ وہ ایران جو اپنے میزائلوں کو، اتنے بڑے بڑے میزائلوں کو چھپا سکتا ہے، وہ اپنے ایک رہبر کو نہیں محفوظ مقام پہ لے جا سکتا؟ بالکل لے جا سکتا ہے۔ تو بات پھر کیا ہے؟ بات ساری کی ساری یہ ہے کہ وہاں پر ان کو آفر کی گئی، ان کو بتایا بھی گیا کہ اس ٹائم پر آپ کے اوپر اس طرح اٹیک ہوگا۔ انہوں نے کہا ایسی میری عوام کے پاس بنکر نہیں ہے، میں کیوں محفوظ رہوں، میں کیوں اس جگہ پہ جاؤں اور چھپ جاؤں؟ نہیں، یہ ان کی عادت نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاں ابھی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی کمی آئی، اور انہوں نے احتیاط کرنا شروع کیا ہے، اور ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا قوم کے مستقبل کے لیے ضروری ہے، تو جس میں وہ احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بات اور ہے، خامنائی صاحب کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت تھے، متشدد تھے. میں آپ کو بتاتا چلوں نا کہ ایران کی اس تاریخ کے اندر اور ان سب لیڈران کے اندر خامنائی صاحب انتہائی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال میں ایک آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ بہت روشن خیال تھے. علماء میں سے ان کی کئی کلپس ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کیوں خواتین جن کو جو حجاب مکمل نہیں کرتی آپ ان کو برا بلا بولتے ہیں. خامنائی صاحب اس کے سخت خلاف تھے. خامنائی صاحب خواتین ایران میں خود گیا وہاں دیکھا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اسکارف کے اوپر ہم نے سنا تھا کہ بہت شدت ہے. سب کچھ نہیں ہے. خواتین جابس کرتی ہیں وہاں، مردوں سے زیادہ وہ آگے بڑھ کر جابس کر رہی ہوتی ہیں. ہر جگہ کے اوپر ان کی نمائندگی موجود ہے. تو یہ سب خامنائی صاحب کی ایک فکر تھی. خامنائی صاحب اسی طرح آپ کو نظر آئے گا کہ اے آئی کا سیکھنے کا لوگوں کو کہتے تھے بہت زیادہ، اور اسی طرح جدید، یعنی ایران کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے جو آپ کو جتنا ماڈرن نظر آ رہا ہے، آپ کبھی وہاں پہ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا بہت ماڈرن رہا ہے. اور یہ سب کچھ یہ خامنائی صاحب کی وجہ سے. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جسے ایک جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ وہ ماڈرن نہیں ہے، اور یعنی میں ماڈرن کا لفظ اس اعتبار سے استعمال کروں کہ اسلام جہاں تک اجازت دیتا ہے، اب جو آنے والا ہے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی. تو دنیا نے خود ہی جو ترقی کے اور جو بات کے جو راستے ہیں وہ خود ہی بند کرنا چاہتی ہے. ان کے ساتھ گفتگو زیادہ آسان تھی بنسبت یہ آنے والوں کے. ان کو بہت تجربہ بھی ہو چکا ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں. ان کے رہبر شہید ہوئے ہیں اور یقین کریں ان کے دل بہت دکھی ہیں. اور ایسے میں پاکستانیوں سے بھی اپنے لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے اہل سنت میں بھی، دیکھیں ہم اختلاف کو اپنی جگہ پہ رکھیں. آپ کو خامنائی صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، خمینی صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایران ہر ایک سے آپ اختلاف کریں، احترام کے دائرے میں اختلاف کریں. لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی پوسٹنگ کرنا اور فیک نیوز چلانا اور تضحیق کرنا، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے میں وہ ان کے لیے ایک مذہبی رہنما تھے اور ہیں. اگر ان کے بارے میں اس طرح کی کلمات اور گفتگو ہوگی تو بلا شک و شبہ کسی بھی طرح سے ہم ایک بہترین سوسائٹی قائم نہیں کر سکیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ایسے میں ہمیں یہ بڑا تجربہ حاصل ہو گیا ہے کہ فیک نیوز کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو یہاں پر ایک اصول دینا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت بھی سورۃ الحجرات کی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. لیکن یہاں پر امام علی علیہ السلام کی ایک قول ہے، روایت ہے، امام نے فرمایا کہ اعقلوا الخبر اذا سمعتموه، کہ جب بھی تم کسی خبر کو سنو تو اس کو عقل کے ترازو کے اوپر پرکھو. اس لیے کہ فإن رواة العلم كثير ورعاته قليل، اس لیے کہ علم کو نقل کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کو عقل کے ترازو پہ پرکھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.